وَيَوْمَ نَبْعَثُ فِي كُلِّ أُمَّةٍ شَهِيدًا عَلَيْهِمْ مِنْ أَنْفُسِهِمْ وَجِئْنَا بِكَ شَهِيدًا عَلَى هَؤُلَاءِ۔ آج سورۃ النحل کی آیت نمبر 89 سے بیان ہے۔ اور جس دن وَيَوْمَ نَبْعَثُ فِي كُلِّ أُمَّةٍ، اور جس دن ہم ہر امت کے خلاف انہی میں سے ایک گواہ پیش کریں گے۔ وَيَوْمَ نَبْعَثُ فِي كُلِّ أُمَّةٍ شَهِيدًا عَلَيْهِمْ مِنْ أَنْفُسِهِمْ وَجِئْنَا بِكَ شَهِيدًا عَلَى هَؤُلَاءِ۔ اور اے رسول مکرم، ہم ان سب پر آپ کو گواہ بنا کر پیش کریں گے۔ تو اب اس آیت کے اندر، یہ اس آیت کا پہلے حصے کی تفسیر ہے کہ اس آیت کے اندر گواہ سے مراد کون لوگ ہیں۔ تو گواہ سے مراد انبیاء کرام علیہم الصلاۃ ہیں، انبیاء کرام۔ اب یہ جو انبیاء ہیں، یہ قیامت کے دن اپنی اپنی امتوں کے متعلق گواہی دیں گے، اپنی اپنی امتوں کے متعلق، کہ انہوں نے اللہ کا پیغام ان تک پہنچایا اور ان لوگوں کو ایمان قبول کرنے کی دعوت دی۔ یعنی یہ جو انبیاء کرام ہیں، یہ قیامت والے دن اپنی اپنی امت کے متعلق گواہی دیں گے کہ انہوں نے ان تک اللہ کا پیغام پہنچا دیا تھا اور ان لوگوں کو ایمان قبول کرنے کی دعوت بھی دی تھی کہ ایمان قبول کرو، اللہ کی وحدانیت کا اقرار کرو۔ وَجِئْنَا بِكَ شَهِيدًا عَلَى هَؤُلَاءِ، اے محبوب، ہم آپ کو ان سب پر گواہ بنا کر لائیں گے۔ یعنی اے حبیب، ہم آپ کو امتوں اور ان کے خلاف گواہی دینے والے انبیاء کرام پر گواہ بنا کر لائیں گے۔ جیسے کہ سورۃ النساء کے اندر بھی اسی طرح کی ایک آیت گزری، فَكَيْفَ إِذَا جِئْنَا مِنْ كُلِّ أُمَّةٍ بِشَهِيدٍ وَجِئْنَا بِكَ عَلَى هَؤُلَاءِ شَهِيدًا۔ تو کیسا حال ہوگا جب ہم ہر امت میں سے ایک گواہ لائیں گے، اور اے حبیب تمہیں ان سب پر گواہ اور نگہبان بنا کر لائیں گے۔ یعنی ہر امت سے ایک گواہ ہوگا اور آپ ان سب کے اوپر گواہ اور نگہبان ہوں گے۔ تو اصل میں اس آیت میں گواہ سے مراد انبیاء کرام ہیں، انبیاء کرام، کیونکہ یہ قیامت کے دن اپنی اپنی امتوں کے متعلق گواہی دیں گے کہ انہوں نے ان تک اللہ کا پیغام پہنچا دیا تھا اور ان کو دعوت بھی دی تھی کہ ایمان لے آؤ۔ تو یہ گواہ انبیاء کرام ہیں، انبیاء کرام۔ اب بخاری شریف کی ایک حدیث ہے کہ حضرت ابو سعید خدری رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان کرتے ہیں کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، حضرت نوح کو قیامت کے دن بلایا جائے گا، وہ کہیں گے میں حاضر ہوں اے رب۔ اللہ تعالیٰ فرمائے گا کیا تم نے تبلیغ کی تھی؟ وہ کہیں گے ہاں۔ پھر ان کی امت سے پوچھا جائے گا کہ کیا نوح نے تبلیغ کی تھی؟ پہلے اس نبی سے پوچھا جائے گا کیا آپ نے تبلیغ کی تھی؟ وہ کہیں گے ہاں۔ تو پھر ان کی امت سے پوچھا جائے گا کہ کیا انہوں نے تبلیغ کی تھی؟ تو ان کی امت کیا کہے گی کہ ہمارے پاس تو کوئی ڈرانے والا نہیں آیا، یعنی وہ جھوٹ بول دیں گے، ہمارے پاس تو کوئی ڈرانے والا نہیں آیا۔ اللہ تعالیٰ حضرت نوح سے فرمائے گا اب بتاؤ تمہارے حق میں کون گواہی دے گا؟
کیونکہ نبی تو یہ کہہ رہے ہوں گے کہ یا اللہ ہم نے تیرا پیغام ان تک پہنچا دیا تھا اور ہم نے ان کو تیری توحید کی دعوت بھی دی تھی ایمان لانے کی. تو پہلے اللہ تعالیٰ نبی سے پوچھے گا, نبی کہے گا کہ میں نے پیغام پہنچایا تھا. جب ان کی امت سے پوچھے گا تو ان کی امت کہے گی کہ نہیں. تو اب اللہ اس نبی سے پوچھے گا کہ بتاؤ پھر تمہارے پاس گواہ کیا ہے کہ تم سچ کہہ رہے ہو. تو وہ اب حضرت نوح علیہ السلام وہ بولیں گے, جب ان سے یہ کلام ہوگا, وہ کہیں گے کہ محمد اور ان کی امت, اور وہ گواہی دیں گے کہ حضرت نوح نے اپنی امت کی تبلیغ کی تھی. یعنی حضرت نوح علیہ السلام نے بھی جو تبلیغ کی تھی ان کے حق میں قیامت والے دن اب گواہی کون دے گا؟ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم, اور آپ سرکار کی امت گواہی دے گی. آپ سرکار کی, جب ان کی اپنی امت انکار کر دے گی, جب ان کی اپنی امت اپنی بات سے پھر جائے گی اور یہ کہہ دے گی کہ نہیں انہوں نے تو ہمیں تبلیغ نہیں کی, تو اب جب حضرت نوح علیہ السلام سے پوچھے گا اللہ تعالیٰ اچھا پھر بتاؤ گواہ کس کو گواہ لاتے ہو, کوئی گواہ ہے کہ تم نے تبلیغ کی تھی؟ تو نبی بولیں گے کہ نبی آخر الزمان حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم اور ان کی امت وہ گواہی دیں گے کہ حضرت نوح علیہ السلام نے ان کی تبلیغ کی تھی. اسی طرح امام نسائی نے روایت کی ہے کہ حضرت ابو سعید خدری رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے بیان کیا کہ قیامت والے دن ایک نبی آئے گا, اس کے ساتھ ایک شخص ہوگا. ایک نبی آئیں گے, ان کے ساتھ دو شخص ہوں گے. ایک نبی آئیں گے, ان کے ساتھ کافی زیادہ لوگ ہوں گے. تو ان سے کہا جائے گا کیا تم نے اپنی قوم کی تبلیغ کی تھی؟ وہ نبی کہے گا کہ ہاں. پھر اس کی قوم کو بلایا جائے گا اور ان سے پوچھا جائے گا کہ کیا انہوں نے تم لوگوں کو تبلیغ کی تھی؟ تو وہ کہیں گے نہیں. نبی کہیں گے کہ ہم نے ان کی تبلیغ کی تھی, ہم نے انہیں سیدھا راستہ دکھایا تھا, توحید کا راستہ دکھایا تھا, ایمان لانے کا فرمایا تھا. مگر امت کیا کہے گی؟ وہ کہے گی کہ نہیں انہوں نے کوئی تبلیغ نہیں کی. پھر اس نبی سے کہا جائے گا کہ تم اب بتاؤ تمہارے حق میں کون گواہی دے گا؟ یہ ایک دوسری حدیث ہے. تو وہ کہیں گے کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی امت. اور پھر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی امت کو بلایا جائے گا اور کہا جائے گا کہ کیا انہوں نے تبلیغ کی تھی؟ یہ نبی کہہ رہی ہے میں نے تبلیغ کی تھی, مگر ان کی امت مان ہی نہیں رہی. وہ کہتی ہے کہ نہیں انہوں نے تبلیغ نہیں کی تھی, ہم نے ان سے گواہ مانگا تو انہوں نے کہا کہ میری گواہی نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی امت دے گی. تو کیا انہوں نے تبلیغ کی تھی؟ تو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی امت وہ کہے گی کہ ہاں انہوں نے تبلیغ کی تھی. تو اب ان سے پوچھا جائے گا آپ سرکار کی امت سے کہ بھئی تمہیں کیسے علم ہوا کہ انہوں نے تبلیغ کی تھی؟ ان کی تو اپنی قوم, ان کی اپنی امت جون سی یہ کہہ رہی ہے انہوں نے نہیں کی تھی, تو تمہیں کیسے پتہ چلا؟ تو وہ کہیں گے کہ ہمیں نبی کریم صلی اللہ یعنی حضور کی امت پھر کہے گی, جب حضور کی امت ان کے حق میں گواہی دے گی تو ان سے پوچھا جائے گا کہ تمہیں کیسے پتہ چلا کہ انہوں نے تبلیغ کی تھی؟ تو حضور کی امت پھر گواہی دے گی, وہ کہے گی کہ ہمیں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیں خبر دی تھی کہ سب رسولوں نے تبلیغ کی ہے. یعنی الحمدللہ ہم کہیں گے انہوں نے تبلیغ کی تھی, حالانکہ وہ نبی ہم سے بھی ہزاروں سال پہلے گزرے ہوں گے, انہوں نے تبلیغ کی تھی. اور جب ہم سے پوچھا جائے گا کہ اچھا تو تمہیں کس نے بتایا تھا کہ انہوں نے تبلیغ کی تھی؟ تو ہم کہیں گے کہ ہمیں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم آپ نے یہ خبر دی تھی, ہم تک حدیثوں سے پہنچی ہے, صحابہ کرام نے ڈائریکٹ حضور سے سنا ہے کہ انہوں نے تبلیغ کی تھی. تو کہنے کا مقصد یہ ہے کہ جیسے کہ سورۃ النساء کی آیت نمبر 41 میں بھی یہ بیان ہوا تھا کہ اس وقت کیا حال ہوگا جب ہم ہر امت سے ایک گواہ لائیں گے اور آپ کو ان سب پر گواہ بنا کر لائیں گے, ہر امت سے. اور ان گواہوں کا تعلق انبیاء کرام ہے, انبیاء کرام کا ذکر ہو رہا ہے. تو علامہ بیضاوی لکھتے ہیں کہ ہر نبی
اپنی امت کے فاسد عقائد اور برے اعمال کے خلاف گواہی دے گا۔ ہر نبی اپنی امت، ان میں جو بھی لوگ ہیں ان کے فاسد عقائد اور جو ان کے برے اور گندے اعمال ہیں ان کے خلاف گواہی دے گا، اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم تمام نبیوں کی گواہی کے اوپر صدق پر گواہی دیں گے کہ یہ سارے نبی سچ بولتے ہیں، یہ سارے نبی سچ بولتے ہیں۔ تو معلوم ہوا، اب اس سے ایک بات تو یہ پتہ چل گئی، ان آیات کی روشنی میں اور ان احادیث کی روشنی میں ایک بات ہمیں یہ پتہ چل گئی کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم تمام امتوں کے احوال پر مطلع ہیں۔ حضور ساری امتوں کے احوال جانتی ہیں، ساری امتوں کے احوال جانتی ہیں، اور ان کی دنیا اچھا معلوم یہ ہوا کہ حضور ساری امتوں کے احوال جانتی ہیں، جانتے ہیں تو گواہی دیں گے نا۔ اگر آپ کو علم نہ ہو تو بغیر علم کے تو گواہی جائز نہیں ہے۔ آپ کو علم ہے تو آپ کی گواہی مانی جائے گی جو ان سی ہے۔ آپ کو علم ہے کہ کس نبی نے کس طرح کی تبلیغ کی تھی اور ان کی امتوں نے کس طریقے سے ان کا انکار کیا، نہ صرف آپ گواہی دیں گے، جیسے میں نے آپ کو پیچھے حدیث ایک سنائی، آپ کی امت بھی گواہی دے گی۔ اور دوسری حدیث میں کہ جب آپ کی امت سے پوچھا جائے گا تمہیں کیسے پتا چلا تھا، وہ کہیں گے کہ ہمیں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم ہم نے حضور سے سنا تھا کہ ان نبیوں نے تبلیغ کی تھی، ان کی قومیں اور ان کی امتیں جھوٹ بول رہی ہیں، انہوں نے تبلیغ نہیں کی تھی جن سی ہے۔ تو معلوم ہوا کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم تمام امتوں کے احوال پر مطلع ہیں۔ تو حضور اگر امتوں کے احوال پر مطلع ہیں تو اپنی امت کے احوال پر مطلع نہیں ہیں؟ اپنی امت کو تو کئی گنا زیادہ حضور جانتے ہیں کہ میری امت کیا کر رہی ہے اور ان کی اعمال کیسی ہیں۔ تو حضور سب کو جانتے ہیں، کیونکہ بغیر علم کے گواہی جائز ہی نہیں ہے۔ تو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ نے تمام امتوں کے نہ صرف احوال بلکہ ان کے افعال پر بھی مطلع فرمایا ہے، تمام امتوں کے تمام لوگوں پر، اور ان کی دنیا اور آخرت کا نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو علم عطا فرمایا ہے۔ تمام امتوں کے تمام لوگوں کی جو دنیا ہے اور آخرت ہے، اللہ نے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو اس کا علم عطا فرمایا ہے۔ علم عطا فرمایا ہے تو آپ ان کے اوپر گواہی دیں گے، آپ ان کے اوپر گواہی دیں گے۔ اور خصوصاً جیسے وہ حدیث میں نے ایک بیان کے اندر عرض کی تھی، آپ کی امت کے جو اعمال ہیں وہ تو قبر انور کے اندر آپ پر پیش کیے جاتے ہیں۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی امت کے احوال جو ان سے ہیں تو حضور اپنی امت پر بھی گواہی دیں گے۔ اس کی وجہ یہ ہے کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا میری زندگی بھی تمہارے لیے بہتر ہے اور میرا اس دنیا سے انتقال کر جانا بھی تمہارے لیے بہتر ہے۔ میری زندگی بھی تمہارے لیے بہتر ہے، میرا یہاں پر آنا بھی تمہارے لیے بہتر ہے، میرا یہاں سے جانا بھی بہتر ہے، میرا یہاں تمہارے ساتھ زمین کے اوپر رہنا بھی بہتر ہے، زمین کے نیچے چلے جانا بھی بہتر ہے۔ مفہوم یہ ہے، میری زندگی بھی تمہارے لیے بہتر ہے اور میرا یہاں سے انتقال کر جانا بھی تمہارے لیے بہتر ہے، کیونکہ تمہارے اعمال جون سی ہیں، تم جو بھی عمل کرتے ہو وہ میرے سامنے پیش کیے جاتی ہیں، میرے سامنے پیش کیے جاتی ہیں۔ اگر میں دیکھتا ہوں کہ تم نے کوئی نیکی کی تو میں اللہ کا شکر ادا کرتا ہوں، میں اس کی حمد کرتا ہوں، اور اگر میں دیکھتا ہوں کہ تم نے کوئی گناہ کیا ہے تو پھر میں تمہارے لیے اللہ سے معافی مانگتا ہوں، میں تمہارے لیے استغفار کرتا ہوں کہ یا اللہ ان کو بخش دے۔ تو حضور نے فرمایا میرا اس دنیا میں رہنا بھی بہتر ہے اور اس دنیا سے چلے جانا بھی بہتر ہے، میری زندگی بھی تمہارے لیے بہتر ہے اور میرا یہاں سے انتقال کر جانا بھی تمہارے لیے بہتر ہے۔ تو شاہ عبدالعزیز، حضرت شاہ عبدالعزیز نے سورۃ البقرہ کی آیت نمبر 143 کی تفسیر کے اندر انہوں نے فرمایا کہ تمہارا رسول بھی تم پر گواہی دے گا، نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم،
کیونکہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم آپ اپنی نبوت کے نور سے جانتے ہیں اپنے دین کے ہر ماننے والے کے رتبے کو کہ میرے دین میں اس کا مرتبہ کیا ہے، اس کا مرتبہ کیا ہے اور اس کا مرتبہ کیا ہے۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نور نبوت سے جانتے ہیں کہ اس کا درجہ کیا ہے اور اس کے ایمان کی حقیقت کیا ہے، اس کے ایمان کی حقیقت کیا ہے، اس کے ایمان کی حقیقت کیا ہے۔ بظاہر بے شک جس طرح کے مرضی نظر آئیں، کوئی کلین شیو ہے، کوئی بڑی بڑی داڑھیوں کے اندر ہے، پگڑیوں کے اندر ہے، حضور جانتے ہیں اس کی ایمان کی کیفیت کیا ہے، اس کی حقیقت کیا ہے جون سی ہے، اور وہ کون سا پردہ ہے جو اس کی ترقی کو روکے ہوئے سا پردہ ہے۔ وہ تمہارے وہ شاہ عبدالعزیز فرماتے ہیں وہ تمہارے گناہوں کو بھی پہچانتے ہیں اور تمہارے ایمان کے درجوں کو اور تمہارے نیک اعمال کو بھی اور تمہارے برے اعمال کو بھی نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم پہچانتے ہیں کہ تم کیا کرتے ہو اور کیا نہیں کرتے ہو۔ یہ چیز اس آیہ کریمہ کے اندر فرمائی گئی وَيَوْمَ نَبْعَثُ فِي كُلِّ أُمَّةٍ شَهِيدًا عَلَيْهِمْ مِنْ أَنفُسِهِمْ وَجِئْنَا بِكَ شَهِيدًا عَلَى هَؤُلَاءِ، اور جس دن ہم ہر امت کے خلاف انہی میں سے ایک گواہ پیش کریں گے، اور اے رسول مکرم ہم ان سب پر آپ کو گواہ بنا کر پیش کریں گے۔ تفسیر قرآن کا یہ لیکچر انگلش میں سننے کے لیے براہ کرم ڈسکرپشن میں موجود لنک پر کلک کریں۔